سننے اور سمجھنے کے ان لمحات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، جہنم سے ہمیشہ کے لیے ہمیں آزادی عطا فرما دے۔ ہمارے والدین اور ہمارے گھر والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ بھڑکتے ہوئے گڑھے میں جا گریں گے۔ پتہ یہ چلا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانا یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرنا ہے۔ کسی کی کفالت میں یتیم بھتیجے آ گئے، بھتیجیاں آ گئیں، کسی کی کفالت میں یتیم بھانجے بھانجی آ گئی اور ان کا مال ہے، اور بندہ اسے ہڑپ کر جائے اور سمجھے کہ میں اس سے کچھ حاصل کر لوں گا، نہیں، بلکہ وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب گھروں میں اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب گھروں میں برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر یتیم کفالت میں آ جائے تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ پھر انسان اس بچے کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے دین، اس کے ایمان کے لیے پوری شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا خیال کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ دل کی سختی دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس کی کفالت کرو، اس پر شفقت کرو، تو اس سے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں یتیموں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے کہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان کو ذکر کیا، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ حرمت کا لفظ استعمال ہوا۔ حرمت، تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ کون؟ مائیں اور اس کے ساتھ خالائیں، پھر بھتیجیاں، بھانجیاں، اور جن ماؤں نے دودھ پلا دیا ہے وہ سب کی تفصیل بیان کی گئی۔ تو اب جن کو حرام کر دیا گیا وہ حرام ہیں، ہر کوئی انہیں حرام سمجھتا ہے کیونکہ قرآن نے حرام کر دیا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ اب نکاح کیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، جیسے قرآن نے ان رشتوں کو حرام کیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآن کریم نے اسی صیغے کے ساتھ حرام کیا ہے۔ حرم یحرم، تو اس میں ایک سود بھی ہے۔ سود جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حرام کیا ہوا ہے جیسے ان رشتوں کے ساتھ نکاح کو حرام کیا ہے، لیکن سود کے متعلق لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، اور آج کل تو سود کا نظام ہے، ہر ایک کو سود کے شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بہت بلند شان ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تم مجھے قرآن سناؤ۔
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کسی غیر سے سننا چاہتا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کو قرآن سنانا شروع کیا۔ کیسا منظر ہوگا کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں حضور کو قرآن سنا رہا تھا کہ قرآن سناتے سناتے جب میں سورۃ النساء کی اس آیت کریمہ پر پہنچا میری نگاہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ وہ کون سی آیت کریمہ تھی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کہ ہر امت سے ایک گواہ، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، لیکن رسول اللہ کی محشر میں یہ شان دکھائی جائے گی کہ حضور ساری امتوں کی انبیاء کی گواہی دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یہ عظمت اور یہ شان کہ حضور سب کے گواہ ہیں، تو گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو، جو موجود ہو اور ناظر ہو، یعنی آنکھ سے دیکھتا بھی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں گواہی دے اور وہ کہے جی یہ واقعہ جو ہے اس کا میں گواہ ہوں، تو ہم کہیں گے آپ نے دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو کیا اس کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ جی اس کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، بلکہ کیا کہا جائے گا تم خود موجود تھے۔ اگر خود موجود تھے، تم نے آنکھ سے دیکھا، حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے، تو تمہاری گواہی قبول ہوگی۔ تو بتائیے رسول اللہ کے بارے میں تو قرآن فرما رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب جتنے ہمارے بندے ہیں سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ پچھلے انبیاء پر بھی حضور گواہ، اپنی امت پر بھی حضور گواہ۔ تو مراد یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو ایسی نظر دی ہے، ایسا مشاہدہ عطا فرمایا ہے، آپ کو ایسا تصرف دیا ہے کہ کچھ بھی تو آپ سے پوشیدہ نہیں رہا ہے، ہم آپ کو سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضور کو اللہ نے ایسی حیات عطا فرمائی ہے، تو جو لوگ انکار کر دیتے ہیں وہ تو مر گئے، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، بک بک کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی شان بیان ہو تو قرآن سے پوچھئے، قرآن حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ ان کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ تو بس قرآن کی ماننی ہے تو پھر رسول اللہ کی عظمت کے چرچے کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، تو اللہ سے
معافی چاہیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بندے گناہگار ہو جائیں، اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو اے محبوب یہ تمہارے حضور حاضر ہوں اور تمہاری بارگاہ میں آ کر پھر یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں اور آپ ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں، تو اے محبوب پھر یہ اپنے رب کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہاں ایک بات میں بڑی قابل غور آپ کو بتاؤں گا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے قرآن کا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. کنز الایمان میں شان رسالت، شان انبیاء، شان الوہیت اور اللہ کے پیاروں کی شان کا بہت عظیم الشان تحفظ کیا گیا ہے. ترجمہ اس اسلوب پر کیا گیا ہے کہ جو قرآن کی مراد ہے وہی ترجمے کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور تمام اہل اسلام کا، اسلاف کا، بزرگوں کا، صحابہ کا جو عقیدہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے. تو امام اہل سنت نے اس آیت کریمہ کے ترجمے میں کمال کر دیا. آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے حضور اے محبوب حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے. اب دیگر جو مترجمین ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی جب بھی کریں. پھر آپ نے ترجمہ کیا تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں. دیگر نے ترجمہ کیا کہ تمہارے حضور حاضر ہوتے. پھر آپ نے ترجمہ کیا پھر اللہ سے معافی چاہیں. دیگر نے ترجمہ کیا اللہ سے معافی مانگتے. پھر آپ نے ترجمہ کیا اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، اور انہوں نے ترجمہ کیا رسول ان کی شفاعت کرتے. تو انہوں نے جو ترجمہ کیا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر لیتے، آپ کے پاس آ جاتے، پھر آپ ان کی سفارش کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. لیکن اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبوب جب بھی قیامت تک آپ کے امتی کوئی گناہ کریں تو آپ کے حضور حاضر ہو جائیں، پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اپنا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں بنائیں. مستقبل میں بھی اگر کسی سے کوئی خطا ہو تو محبوب اس کا وسیلہ آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ ہی تو ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا صاحب شفاعتہم، میں انبیاء کی شفاعت کا صاحب ہوں. یعنی قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کی شفاعت بھی مجھ سے پہلے شروع نہیں ہوگی. شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کی اجازت میں چاہوں گا، میرا رب مجھے اجازت دے گا، میری شفاعت کے بعد انبیاء کو شفاعت کی اجازت ہوگی.
اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر اس حدیث کی شرح میں جو کلام کیا ہے، آپ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن اپنے اپنے امتیوں کے نام رسول اللہ کو پیش کریں گے، حضور آپ ہمارے امتیوں کی شفاعت فرمائیے۔ اور پھر آگے آپ لکھتے ہیں المعتمد المستند میں کہ انبیاء جب رسول کریم علیہ السلام کو اپنے امتیوں کے نام دیں گے تو حضور ان کی بھی شفاعت کریں گے جن کے نام انہوں نے دے دیے، اور جن کے نام رہ جائیں گے حضور ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضور کی شفاعت تو اتنی زبردست عالی شان ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں کوئی خطا، ظاہری حیات میں کوئی خطا کر لیتا، پھر حضور کے پاس آتا، حضور سے سفارش طلب کرتا، حضور کو وسیلہ بناتا تو اس کی بخشش ہو جاتی، باقی کدھر جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، در مصطفیٰ کریم ہمارے لیے بھی تو کھلا ہوا ہے۔ اور پھر قرآن خود فرما رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب وہ محبوب آپ کو وسیلہ بنائیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو مجھے بتائیے اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان رسول اللہ کے ظاہری حیات تک تھا یا آج بھی ہے؟ آج بھی ہے، تو پھر رسول اللہ آج بھی ہمارا وسیلہ ہے۔ بات تو بالکل واضح ہے نا، رسول اللہ آج بھی ہمارا وسیلہ ہے۔ اگر اللہ آج توبہ قبول کرنے والا مہربان اپنے آپ کو فرما رہا ہے کہ میرے پاس، میرے محبوب کے پاس آؤ گے تو پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ گے تو میں تمہیں ملوں گا اس طرح کہ میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا اور مہربانی بھی کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی شفاعت دنیا میں آخرت میں نصیب فرمائے، حضور کا وسیلہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آج کے درس کی آخری آیت کریمہ، اللہ کریم فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ وہ رب العالمین ہے، رب ابراہیم ہے، رب موسیٰ ہے، رب ہارون ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا رب ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، رب تو میں سب کا ہوں مگر میری مخلوق میں سب سے لاڈلے مجھے تم ہو۔ اے محبوب تمہارے ناز تو ہم اٹھاتے ہیں، تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ اے محبوب جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، جب تم قیام میں ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ اے محبوب تم سے اتنا پیار ہے کہ ساری مخلوق میری ربوبیت کا اقرار کرتی ہے۔ اے محبوب لیکن مجھے تیرے رب ہونے پر ناز ہے۔ اے محبوب تمہارے رب کی قسم ہے۔ اتنی بڑی قسم فرمائی اور پھر فرمایا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تجھے حاکم نہ مان لیں۔ اے محبوب وہ ایمان کے دعوے کرتے رہے لیکن میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ وہ تجھے اپنے آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ مان لیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے حاکم کون ہے؟ جی حاکم کون ہے؟ اللہ۔
اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یحکموک، تجھے حاکم نہ مان لے۔ مراد یہ ہے کہ حاکم حقیقی تو اللہ ہے، مگر اپنے محبوب کی ملکیت میں سب کچھ دے کر محبوب کو حاکم بنا دیا ہے، اور فرمایا یحکموک، اے محبوب حاکم اعلیٰ تو میں ہوں، لیکن میں نے سب کچھ تیرے اختیار میں دیا ہوا ہے، سب تیری غلامی میں ہے۔ اگر تجھے یہ اپنا آقا مانے، مولا مانے، ملجا مانے، مشکل کشا مانے، اور تو ان کی حاجت روائیاں فرمائے، اور یہ تجھے اپنے آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ مانے، تو میں ان کو مومن قبول نہیں کروں گا۔ ان کا ایمان قبول اسی وقت ہوگا جب یہ تجھے حاکم مانیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، صرف حاکم نہیں ماننا، پھر قرآن فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حاکم ماننے کے بعد پھر کیا کریں؟ پھر اپنے دل کے اندر کوئی ملال، کوئی کجی نہ پائیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ فرمایا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس پر یہ دل و جان سے ایمان لے آئیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے اس کو مانیں، تو پھر دل و جان سے اگر مانیں گے تو میں انہیں مومن مانوں گا، ورنہ میں مومن نہیں مانوں گا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ، رسول اللہ کے نظام کی یہ اہمیت ہے کہ جو رسول اللہ کے نظام کو مانے گا اللہ اسے مومن مانے گا، جو رسول اللہ کے نظام کو نہیں مانے گا اللہ اسے مومن نہیں مانے گا۔ یہ ہے منشور امت مسلمہ کا، منشور یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہی نافذ ہے، اور اس سے جو ادھر ادھر ہوگا اس کا ایمان اللہ کو پسند نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس سے ادھر ادھر ہو گئے آج کتنے خائب و خاسر ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، کیا کچھ لٹ گیا، ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے ہم نے جو قدم پیچھے ہٹائے تو آج سب کچھ جا رہا ہے، اور اصل مسئلہ تو رسول اللہ کی عزت اور شان کا ہے، سارے معاملات تو بات کے ہیں۔ حضور کی شان و عظمت پر یہود و نصارہ نے حملے کیے، ہم خاموش رہے، تو آج دیکھتے نہیں ہم سے نمازیں کیسے چھینی جا رہی ہیں، آج رمضان کس طرح ویران ہے، آج مسجدیں کس طرح ویران ہیں۔ یہ فاصلہ جو کبھی نہیں تھا، تاریخ میں کبھی یہ فاصلہ نہیں ہوا، بڑے بڑے مشکل حالات آئے ہیں، یہ فاصلہ کبھی نہیں ہوا، آج ہو گیا۔ خوف کے سائے ہم پہ منڈلا رہے ہیں، ہمیں واچ کیا جا رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے، جی وہ ہو رہا ہے، منہ چھپا چھپا کر ہم جی رہے ہیں۔ ایک اندیکھا خوف ہمارے دلوں کے اوپر طاری ہے، پیس کے رکھ دیا ہمیں یہود و نصارہ نے، کیوں کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا جو نہیں کی۔ ہم تو اس پیٹ کے دندے سے باہر ہی نہیں نکل سکے، ہم تو اس دنیا کی ہمہ ہمی سے باہر ہی نہیں نکل سکے، تو پھر یہ نتیجہ تو آنا تھا، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، کیونکہ قرآن نے فرمایا نا فلا وربک، اتنی بڑی قسم رب نے فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تمہارے نظام کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم ان کا کلمہ تسلیم نہیں کریں گے، ہم ان کا کچھ بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت، حضور کی چاہت میں زندگی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی